السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ دنیا انہیں شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان کی آزادی میں ان کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ جی ہاں، صحیح پہچانا آپ نے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد بہت دیندار آدمی تھے۔ بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے اور یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن مجید سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک شہر کے ایک نامور مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھا دیکھ کر پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بچے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ اس کے بعد اقبال کو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران سید میر حسن نے اسقاط مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور پھر اسقاط مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئیں تو اقبال کو ایف اے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ شعر گوئی ان کے لیے فقط ایک مشغلہ نہ رہی تھی بلکہ ان کی روح کا تقاضا بن چکی تھی۔ 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے ایف اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں بی اے کی کلاسز میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے کے لیے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن جیسے بے مثال استاد ملے۔ 1898 میں اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا۔ یہاں پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ دائم کیا۔ مارچ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مقام پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند استاد شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے اس لیے ان کا نام مقتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے اڑکے انفال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، لیکن آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں مقرر ہو گئے۔ بعد میں فلسفہ کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لے لی۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ لندن میں قیام کے دوران میں اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچرز کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا اور پھر جولائی 1908 میں واپس وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ ممبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دہلی پہنچے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے اور ایک آدھ مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایم اے کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، لیکن اقبال نے اپنے لیے وکالت کے پیشے کو مناسب جانا
اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کے پرزور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ 18 مارچ 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا غریمی پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجہ کشن پرساد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنیاد پڑی۔ 30 مارچ کو لاہور آئے اور واپس اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ اب معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج میں مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ اپنی بے پناہ مصروفیت سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سجن مائنر نے انہیں جانے نہیں دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ استعفیٰ واپس لے لیا۔ اقبال پنجاب یونیورسٹی سے 1932 تک متعلق رہے، پھر انہوں نے اپنا قدم سیاست میں رکھا۔ 13 مارچ 1919 کو امرتسر کے شہر جلیاں والا باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ وائسرائے زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں رکھ کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اس حادثے کی دمک ان تک جا پہنچی۔ انہوں نے مرنے والوں کی یاد میں یہ اشعار کہے: ہر ذرہ چمن سے کہتی ہے یہ خاک پاک، غافل نہ رہ جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسو کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ اور پھر علامہ اقبال مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر اسی طرح 19 اپریل 1938 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اقبال کی اس غزل سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اس روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔